بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر سیزن 4 کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل میزاب ولاگ پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے۔ اور دوستوں، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آگے آپ کس طرح کا ناول ریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو ناول ہم سفر کا سیزن 5 اپلوڈ کیا جائے گا۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں تاکہ جلد از جلد آپ دوستوں کی خدمت میں ایک نیا ناول پیش کیا جا سکے۔ دوستوں، میرے اس چینل پر چھوٹی چھوٹی سی بلاگز کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ آپ میرے اس چینل کو بھی اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں جیسے میزاب انفو کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ دوستوں کے تعاون کا بہت زیادہ شکریہ۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ارے زینب، تم نے نئے باس کو دیکھا ہے یار؟ کیا چیز ہے؟ زینب آج آفس آئی تو علینا اسے نئے باس کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ زینب کو تو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا دنیا میں زرگام علی خان سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہے ہی نہیں۔ علینا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتی رہی اور پھر زینب کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی، جو اپنے کام میں مگن فائل سیٹ کر رہی تھی۔ تبھی ایم ڈی خاور حسین کے ساتھ زرگام علی خان اندر داخل ہوا۔ علینا نے اس کا بازو پکڑ کر اس طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی زیر لب بڑبڑائی، نیو باس۔ اور زینب سلطان کی جو نگاہ اٹھی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ زرگام علی خان کے ساتھ ایک بے حد ماڈرن لڑکی اس کے بازو پر ہاتھ ٹکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ یار اس ڈائن کو دیکھو کیسے چپک رہی ہے اس کے ساتھ، خاور حسین کی بہن ہے۔ علینا نے جھک کر زینب کے کان کے قریب سرگوشی کی اور وہ تینوں چلتے ہوئے آ کر زینب کے کیبن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے دوسرے ہاتھ سے سگار کے کش لے رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے نظر اٹھا کر زینب سلطان کو دیکھا جو کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر زینب کے قریب ہوا۔ آپ کا کیا نام ہے میم؟ جی زینب سلطان۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اس کے زینب سلطان کہنے پر غصے سے زرگام علی خان کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ اوکے، آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ جی میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور ساتھ کبھی کبھار کچھ لکھ بھی لیتی ہوں۔ اس ہفتے میگزین کو کور آپ نے ایڈٹ کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اعتماد سے بولی۔ دیکھیے مس، کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی ایکٹنگ پر زینب نے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا سامنے پڑی ساری فائل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ جی زینب سلطان، اس نے ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیے مس، آپ نے جو یہ کور ایڈٹ کیا ہے اس پر آپ نے بہت زیادہ تیز رنگوں کا استعمال کیا ہے۔ یہاں اگر تحریر سرخ کی بجائے بلیک کلر میں ہوتی تو یہ زیادہ اچھی دکھتی۔ اس نے ایک جگہ پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد آپ جو ایڈٹ تیار کریں گی وہ پہلے مجھے دکھائیں گی، پھر اس کے بعد وہ اپروو ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ یس سر، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ اوکے، پھر ابھی آپ کے دماغ میں اس ویک کے کور کے لیے آئیڈیاز ہیں، وہ لے کر آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ جی سر۔ اور وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اپنے آفس میں چلا گیا اور روم میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اندر چلی آئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ پر اسے کچھ ڈیزائن دکھانے لگی۔ زرگام نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور اس کی سیٹ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھانے لگی۔ جب زرگام نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے ہاتھ سے اسکرین پر ٹچ کر کے کچھ پوچھا اور اس کے لب اس کے کان کے لوح سے ٹکرائے اور لیپ ٹاپ زینب سلطان کے ہاتھ سے نیچے جا گرا جسے زرگام نے بروقت پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا میں سمجھا دوں؟ زرگام علی خان کی شرارت سے بھرپور آواز اسے حواسوں میں کھینچ لائی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جی نہیں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ اچھا، وہ بے اختیار ہنس دیا۔ مثلاً کیا کیا سمجھ آ گیا ہے آپ کو؟ لہجہ زو میں نہیں تھا، میں چلوں؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر رکو زینب، مجھے تم سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دل کی آواز پر لات ماری۔ وہ اپنی کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ زینب سلطان، میری باتوں کا جواب دے کر جاؤ ورنہ میں ابھی اسی آفس سے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اور وہ پاؤں پٹکتی واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس رات جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے تک اس کمرے سے باہر نہیں جانا، پھر تم کیوں بھاگ گئی؟ آپ نے کہا تھا آپ آ کر میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، میں نے آپ کو روکا بھی تھا، اپنی انا کو روند کر آپ کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن آپ ایک بھی لفظ کہے بغیر چلے گئے۔
پھر میں نے سوچا اس سے پہلے آپ میرے نام کے ساتھ سے اپنا نام ہٹا دیں، میں آپ کی پہنچ سے دور چلی جاؤں، تاکہ کم سے کم آپ کا نام میرے نام کے ساتھ تو جڑا رہے گا۔ آخر میں اس کی آواز میں آنسوں کی نمی سی گھل گئی۔ نام تو تم اب بھی اپنا زینب سلطان ہی کہلواتی ہو، پھر بس نکاح نامے پر زینب زرغام علی خان لکھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ کچھ اور پوچھنا ہے سر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اور زینب سر جھکائے بیٹھے زرغام علی خان پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئی، جبکہ زرغام علی خان نے آفس کی امپلائیز کے کوائک والی ویب کھولی اور زینب سلطان کے نام پر کلک کیا۔ نام زینب سلطان، والد یا شوہر کا نام زرغام علی خان، سٹیٹس شادی شدہ۔ زرغام علی خان کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک ابھری اور اس نے مسکراتے ہوئے زینیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ زینیہ، آپ پہ مبارک ہو، آپ کی بھابھی مل گئی ہے۔ شہزادے سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی خوشی سے چور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بالکل سچ، اس کی آواز میں ایک کھنک تھی۔ کب لا رہے ہو اسے گھر؟ بس پہلے اسے منا لوں پھر لے کر آتا ہوں۔ اوکے، بیسٹ آف لک، تھینکس۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی، وہ پوری دل جمی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ زرغام علی خان کو مزید باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہر انداز میں عجلت تھی۔ وہ اسے دکھا کر اسے نظر انداز کرتی ہوئی مزید تندہی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی جگہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عجلت میں بولا، زینب جلدی چلو، میرے ساتھ کچھ کام ہے تم سے۔ اس کی اس حرکت پر سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سب کی نظر زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود زینب کے ہاتھ پر تھی۔ علینا نے حیران ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ زینب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے درشتی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ سر، ابھی آفس آورز میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ زرغام علی خان غضبناک ہوا تھا۔ زینب، زرغام علی خان میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب کی بار اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تبھی زینب نے بھی خود کو اس سے چھڑانے کی جدوجہد کی، اور تبھی پاس پڑا ایک فریم نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ آفس میں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اتنے دنوں میں وہ زرغام کو اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ زرغام علی خان نے مٹھیاں بھیج کر زینب پر ایک نظر ڈالی، جس کی آنکھ میں آنسو سے اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی، جہاں شیشے کا ایک ٹکڑا لگنے سے اس کا پاؤں خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ وہ جھک کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے علینا کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کے لیے بولا۔ سب لوگوں کے لیے سین اب بہت دلچسپی لیے ہوئے تھا۔ ان کا نیا باس آفس کی ایک امپلائی سے آخر چاہتا کیا ہے؟ زینب کی ڈریسنگ کر کے وہ اٹھا اور اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زینب، امو جان ہاسپٹل میں ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ کیا؟ اس کی بات پہ وہ جلدی سے اٹھی، لیکن اتنے ہی تیزی سے واپس بیٹھ گئی۔ زرغام علی خان نے اپنے آس پاس سب کی چہمگوئیاں سنی، جس میں دبی دبی سی ہنسی بھی شامل تھی۔ اس نے جہاں تک نظر پہنچی تھی وہاں تک ایک کڑی نظر ڈالی۔ سب نظریں چنا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا، جی تو آج آپ سب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہیں زینب سلطان، یہ میری آفیشلی وائف ہے۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سب کو اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زرغام علی خان نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کے اٹھانے پر زینب نے احتجاج کیا، لیکن اس نے کہاں کسی کی سنی تھی۔ ہاسپٹل میں صفوان اور زینیہ دونوں موجود تھے۔ زرغام اسے اٹھائے جب ہاسپٹل میں پہنچا تو زینیہ نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے بینچ پر بٹھا کر وہ زینیہ کی طرف مڑا۔ اپیا کہاں ہے امو جان؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں میں زینب کو لیے بغیر نہ آؤں، دیکھیں میں اسے لے آیا ہوں، بتائیں کہاں ہے امو جان؟ اس کی خاموشی پر وہ اور پریشان ہو گیا، جبکہ زینیہ سے اب اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ زینب اور صفوان نے زرغام کی حالت دیکھ کر کہکا لگایا، جبکہ زینیہ نے آگے بڑھ کر زینب کو گلے لگا لیا۔ ڈیئر بھابھی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ویسے بتاؤں امو جان بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نہ ہم نے سوچا ویسے تو کیا پتا میرا بھائی تمہیں منانے میں کتنا وقت لگا دے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کیا ہے۔ تو پھر بھابھی جان چلیں گھر۔ زینب نے نظر اٹھا کر زرغام علی خان کو دیکھا اور اس کے جذبے لٹاتی نظروں سے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ آج زینب کے گھر آنے کے پورے 7 دن کے بعد اس کا ولیمہ تھا، اور ان 7 دنوں میں زرغام کو زینب کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی گئی تھی۔ زرغام بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آج کی تقریب پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ بلو کلر کے لہنگے میں جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، مہندی سے سجے ہاتھ، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں ڈالی گئی تھی،
نفاست سے کیا گیا میک اپ زرگام علی خان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول گیا۔ زینب کے ساتھ الینا اور زینیہ تھی۔ اسے اسٹیج پر اس کے برابر بٹھا کر زینیہ زرگام علی خان کے پاس آئی اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ زینیہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ صفوان یا اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا۔ مومن بھاگ کر زرگام علی خان کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ ماموں کیا یہ ہماری مامی ہے؟ وہ پرشوق نظروں سے زینب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بیٹا، زرگام نے جھک کر اس کے گال پر کس کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مامی اچھی نہیں لگی؟ نہیں، پیاری ہیں بٹ آپ سے زیادہ نہیں۔ اور اس کی بات پر سب کا جاندار کہکا ایک ساتھ گونجا تھا۔ بیٹا یہ تو آپ اپنے ماموں سے پوچھیں کہ انہیں مامی کتنی پیاری لگتی ہیں، زینیہ نے شرارت سے مومن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ وہ تو خود مومن سے 100% متفق تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شہزادوں کی آن بان والا شخص ہے، اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، لیکن اس کے رب نے اسے زینب سلطان کی قسمت میں لکھا تھا۔ اور وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا جس نے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی۔ ولیمے کی تقریب سے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ زینب سلطان سرشار سی اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ گزرے ہر پل کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیچ روڈ میں گاڑی روک دی اور مڑ کر پرشوق نظروں سے زینب سلطان کے اس سجے سنورے روپ کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آج ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس کی بات پر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے پل پلکوں کی جھالر پھر سے گرا دی۔ وہ اس کی لو دیتی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تقریباً 12 سال پہلے سے، جب تم شاید نئی کالج گئی تھی۔ میں نے ایک بار شہر سے گاؤں آتے ہوئے تمہیں رستے میں دیکھا تھا۔ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور تب میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کی تھی، لیکن تم ہوش میں ہوتی تو مجھے بھی دیکھتی، لیکن تمہارا شاید پیپر تھا اور تم اپنی کتاب پر جھکی تھی۔ تم نے تو تبھی میرا دل چرا لیا تھا۔ جب جرگے میں نے تمہارا نام لیا تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں۔ دوستو، زینب سلطان تو کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اس چیز پہ نہیں سوچا ہوگا کہ زرگام علی خان کو زینب سلطان کا نام پہلے سے کس طرح معلوم تھا۔ جب جرگے والے دن اس نے کہا تھا کہ مجھے خون بہا میں زینب سلطان چاہیے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا۔ وہ مسکرایا تو اس کے گالوں کے ڈمپل اور گہرے ہو گئے تھے۔ اور زینب سلطان سوچنے لگی، کیا کوئی مرد اتنا بھی خوبصورت لگ سکتا ہے؟ اور اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ اس خوبصورتی میں ایک سحر ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے کالج کے باہر کھڑا رہتا اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی کتنی ایک کلاسز بنک بھی کی تھی۔ جانتی ہو، میں زینیہ آپی کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے لیے ان کا بھائی دیوانہ ہو گیا ہے، اور وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی۔ زرگام علی خان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی نرم گرم گرفت میں لے لیا اور اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے، جبکہ زینب سلطان نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا تھا۔ زندگی دکھ اور سکھ کا نام ہے، خوشیاں اور غم تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے والا ہی زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ زینب سلطان بھی اپنی زندگی کے غموں اور دکھوں کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اب اس کے حصے میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھی تھیں۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی، اور وہ شکر کیوں نہ ادا کرتی، اس کی نظر میں واقعی میں زرگام علی خان جیسا حسین مرد کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا ہم سفر تھا ہی اتنا حسین۔ اس نے تب اس کا ہاتھ تھاما جب اس کو سب نے چھوڑ دیا، اس کے اپنے گھر والے، اس کے ماں باپ، جنہوں نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کی خاطر اسے خون بہا میں پیش کیا تھا۔ وہ اپنے ہم سفر پہ نازاں کیوں نہ ہوتی، اس نے تب اس کا ہاتھ تھاما جب اس کے گھر والے اسے چھوڑ چکے تھے، اور زرگام علی خان نے اسے کبھی یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ اس کے باپ کے قاتل کی بہن ہے، بلکہ ہمیشہ اس پہ اپنی محبت ہی نچھاور کی۔ جی دوستو، تو کیسی لگی آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا۔ زرگام علی خان اور زینب سلطان کا اس سے زیادہ رومانس میں نہیں لکھ سکتی۔ آپ لوگ ان دونوں کے ملاپ پر خوش ہوں گے؟ اب جلدی سے کمنٹ میں بتائیں اس ناول کے کس کردار سے متاثر ہو کر آپ لوگوں نے اس ناول کو اتنا پیار دیا۔ جلد ہی ایک اور خوبصورت تحریر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس کے سنیک پیک پہ آپ لوگوں کا رسپانس اچھا تھا، اس کے لیے شکریہ۔ آپ کی محبتوں کی طلبگار آپ کی ہوسٹ۔ اپنا خیال رکھیں دوستوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں دوستوں، میرے لیے ڈھیروں دعائیں کیا کریں کہ میری زندگی میں ایک جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔